توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ روٹنا اور منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں سے پیار اور عزت کو ختم ہونے نہ دے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش میں گزارا، اور اس تمام عرصے کی کوشش کے بعد میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تحفہ صرف دو چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں ایک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے میں آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، مگر اللہ کریم کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر حامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آپ 40 کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہوں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کرتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے پیس انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے پیس ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔